الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ایکسرسائز۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کل ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے۔ تو یہ پیج نمبر 7 پہ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے۔ چلے اپنی کتابیں کھولیں اور ایکسرسائز کی طرف دیکھیں۔ درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ہاپوڑ کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک، کیا ہے؟ ہاپوڑ کے رہنے والے تھے۔ دوسرا ہے ہاپوڑ کی 2 چیزیں مشہور تھیں، ایک پاپڑ اور دوسرا مولوی عبدالحق۔ تیسرا ہے اردو کے فروغ کے لیے مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد ہے گاندھی اردو کے بجائے ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے۔ اگلا ہے سیکنڈ لاسٹ ہے گاندھی سے ٹکر لینے کے بعد وہ اردو کے قائد اعظم بن گئے۔ ٹھیک، بلینکس میں آتا ہے قائد اعظم۔ مولوی صاحب کے آخری الفاظ انجمن اور اردو تھے۔ ٹھیک، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی جگہ ہے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک کویسچن ہے، اسی کویسچن کے میں آپ لوگوں کو ساتھ آنسر بھی بتاتی جاؤں گی۔ آپ لوگوں نے پینسل اور ایک پیج لے کر اس کے جوابات کو نوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو نیٹ نوٹ بک میں لکھ کر مجھے اس کی تصویر سینڈ کرنی ہے۔ ٹھیک، یہاں سے ہے مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں کیا اہم خدمات انجام دیے؟ تو سنیں، مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں اردو زبان کے فروغ کے لیے انجمن ترقی اردو کا ادارہ قائم کیا۔ یہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ بھی بنایا۔ یونیورسٹی بننے کے بعد انہوں نے اس یونیورسٹی میں دارالترجمہ قائم کیا تھا۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ ٹھیک، یہ آپ لوگوں کا پہلا سوال ہوا۔ دوسرا سوال ہے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دلی کیوں منتقل کیا؟ ٹھیک، ابھی جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا کہ اس نے دفتر کیوں منتقل کیا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ ٹھیک، تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا۔ جب گاندھی جی اردو کے جان کے لاگو ہو گئی اور ہندوستانی کے آڑ میں ہندی زبان کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئی تو مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کیا۔ دلی میں دریائے گنج کے مقام پر ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی میں انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا۔ بس یہاں تک ہے ہمارا اس کا آنسر۔ ٹھیک، اس کے علاوہ ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے مولوی عبدالحق کو وبائی اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک، یہ آپ لوگوں کے پاس بلینک میں بھی آ سکتا ہے کہ مولوی عبدالحق کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو وبائی اردو کہا جاتا ہے۔ چلے سنیں، اردو زبان کی صحیح معنوں میں جس شخصیت نے خدمت کی وہ مولوی عبدالحق ہے۔ مولوی عبدالحق نے اردو زبان کے فروغ کے لیے انجمن ترقی اردو کا ادارہ بنایا، عثمانیہ یونیورسٹی میں دارالترجمہ قائم کیا اور تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ گاندھی جی نے جب ہندی زبان کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے کی کوشش کی تو مولوی عبدالحق نے اردو کی بقا کے لیے گاندھی جی سے ٹکر لی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا۔ ٹھیک، یہ آپ لوگوں کا ہو گیا سوال نمبر 4۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس پہلا کیا ہے؟ ناک کا بال بن جانا، یہ ہمارے پاس محاورہ ہے۔ ناک کا بال بن جانا کیا ہے؟ بہت زیادہ عزیز ہونا، اس پہ آپ لوگوں نے جملہ بنانا ہے۔ ٹھیک، دوسرا ہے ہاتھ بٹانا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ ہاتھ بٹانا یعنی کسی کے ساتھ مدد کرنا۔ ٹھیک، مٹھی میں کر لینا یعنی کسی کو اپنے قابو میں کر لینا۔ بکیروں میں الجھنا۔ ٹھیک، پیشوائی کرنا یعنی رہنمائی کرنا اور قدم جمانا۔ ٹھیک ہے،
1 2 3 یہ رہا 4 5 اور 6، ان الفاظوں کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرزیر عبارت کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کلاس 9 میں بتایا تھا کہ پہلے آپ لوگوں نے کیا دینا ہے، حوالہ متن دینا ہے جس میں مصنف کا نام اور سبق کا نام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سیاق و سباق کا ہے، تو سیاق و سباق میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی جو سبق آپ نے پڑھا ہے، جو کہانی آپ نے پڑھی ہے اس کی آپ نے مختصر سا بیان کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری جو ہمارے پاس تشریح ہے، یعنی تشریح کا جو پیراگراف آتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اسی پیراگراف کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہے ہماری اس کی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے میں طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، حوالہ متن، ٹھیک۔ اس میں آپ نے مصنف کا نام اور سبق کا نام، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہمارے پاس سیاق و سباق کا ہے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق، ٹھیک۔ اس میں آپ نے جو ہم نے کہانی پڑھی ہے، جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو آپ لوگوں نے مختصر سا اس میں لکھنا ہے۔ پھر اگلا جو سلسلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس تشریح کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تشریح میں کیا کرنا ہے، تشریح میں آپ نے اسی عبارت کو، یعنی جو آپ لوگوں کو پیراگراف دیا گیا ہے، جو عبارت دی گئی ہے، جیسے کہ آپ کے کورس میں یہ ہے، آپ نے اسی کی وضاحت کرنی ہے، ٹھیک۔ اس کو آپ نے مفصل بیان کرنا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پیراگراف ہے، اب کوشش کر لیں، آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک۔ آپ کر لیں، پھر اس کی تصویر کھینچ کر مجھے میسیج پہ بھیج دیں تاکہ میں چیک کر لوں، ٹھیک۔ کیونکہ کل اتوار بھی ہے تو اتوار کے لیے ہوم ورک کا ہونا تو لازمی بھی ہے، اسی لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کویسچن لکھنے ہیں، اس کے جوابات نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں، ساتھ میں جملے بھی کرنے ہیں اور سیاق و سباق بھی لکھنا ہے، ٹھیک۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اوکے۔ چلیے ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے آج کی لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ جی شکریہ۔